بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، اگر کوئی آدمی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرنا چاہتا ہے تو کیا وہ قربانی کر سکتا ہے؟ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرنا یہ کیسا ہے؟ اور جو جانور ذبح کیا جائے گا، جو جانور حضور کی طرف سے قربان کیا جائے گا، اس جانور کے گوشت کو کیا کرنا ہے؟ کیا ہم لوگ اسے کھا سکتے ہیں؟ کیا مالدار آدمی اسے کھا سکتا ہے؟ یا کوئی بھی آدمی اسے کھا سکتا ہے؟ یا صرف غریبوں میں اسے تقسیم کیا جائے گا؟ آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ میں تفصیل سے یہ ساری باتیں آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے قربانی کرنا یہ سعادت کی بات ہے، بہت اعلیٰ کام ہے، بہت افضل کام ہے۔ حدیث میں یہ ثابت ہے، سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے قربانی کیا کرتے تھے۔ لہذا اگر ہم میں سے کوئی آدمی اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے قربانی کرنا چاہتا ہے تو وہ حضور کی طرف سے قربانی کر سکتا ہے۔ اور بعض حضرات یوں سمجھتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرنا یہ ضروری ہے۔ جیسے کہ ایک بڑا جانور ذبح کرتے ہیں، اس میں 7 حصے ہوتے ہیں، تو ایک حصہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے رکھنا یہ ضروری ہے۔ یہ غلط فہمی ہے، کوئی ضروری اور واجب نہیں ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ افضل کام ہے، بہتر کام ہے، سعادت ہے ہمارے لیے کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کریں، لیکن کوئی ضروری نہیں ہے۔ لیکن دوستو، اگر ایک حصہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آپ رکھیں گے، جیسے کہ جانور میں 7 حصے ہیں، ایک حصہ حضور کی طرف سے ہے، تو جو حصہ حضور کی طرف سے ہوگا اللہ تعالیٰ اس قربانی کو رد نہیں فرمائیں گے، تو حضور کے صدقے جو اور 6 حصے ہیں اللہ ان قربانیوں کو بھی قبول فرمائے گا۔ اس لیے اگر آپ حضور کی طرف سے ایک حصہ رکھنا چاہتے ہیں تو بہتر ہے، افضل ہے، رکھنا چاہیے۔ اور ایک غلط فہمی لوگوں کے اندر ہے کہ قربانی کے دنوں میں سب سے پہلی قربانی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کرنا یہ ضروری ہے۔ حالانکہ اگر آپ پر قربانی واجب ہے تو آپ سب سے پہلی قربانی اپنی طرف سے کریں، اس کے بعد آپ جس کی طرف سے چاہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کریں، اور رشتہ داروں کی طرف سے کریں، مرحومین کی طرف سے کریں، جس کی طرف سے چاہیں اس کی طرف سے کریں، لیکن سب سے پہلی قربانی اگر آپ پر واجب ہے تو آپ اپنی طرف سے کریں۔ اسی طریقے سے اگر چند لوگ جمع ہو کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک جانور ذبح کرنا چاہتے ہیں، یعنی ایک قربانی کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں، یا کسی بڑے جانور میں ایک حصہ شامل کرنا چاہتے ہیں، ایک حصہ رکھنا چاہتے ہیں، کئی لوگ مل کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تب بھی رکھ سکتے ہیں، تب بھی یہ قربانی کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر واجب قربانی، جیسے کہ آپ پر قربانی واجب ہے، آپ کے بھائی پر واجب ہے، آپ کی بیوی پر واجب ہے، تو یہ سارے لوگ جمع ہو کر ایک قربانی کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے، سب کی طرف سے الگ الگ قربانی کرنی ہوگی۔ یعنی واجب قربانی جو ہے وہ الگ الگ فرد کی طرف سے الگ الگ قربانی کرنی ہوگی، الگ الگ لوگوں کی طرف سے الگ الگ حصے شامل کرنے ہوں گے۔ اور ایک بات ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو قربانی کرتے ہیں اس قربانی کے گوشت کو کیا کرنا ہے؟ تو اس قربانی کے گوشت کو جیسے آپ اپنی قربانی کے گوشت کو استعمال کرتے ہیں ویسے ہی آپ اس کو بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ یعنی اگر آپ خود کھانا چاہتے ہیں تب بھی کھا سکتے ہیں، خود استعمال کر سکتے ہیں۔ مالدار اگر کوئی کھانا چاہتا ہے تو مالدار کو بھی آپ کھلا سکتے ہیں، کوئی غریب کو چاہے تو غریب کو کھلا سکتے ہیں۔ یعنی جو کرنا چاہے آپ، مالدار کو بھی کھلائے، غریب کو بھی کھلائے، خود کھائے یا پکا کر رشتہ داروں کو کھلائے، تو اس سارے طریقے سے آپ اس قربانی کو استعمال کر سکتے ہیں، قربانی کے گوشت کو آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ میری بات آپ لوگ اچھی طریقے سے سمجھ گئے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔